یہ ہستی محمود غزنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی، یعنی ان کا شمار محمود غزنی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں میں ہوتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میں ہوں محمد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں WG میڈیا اردو۔ ناظرین، آج میں آپ کو دو اہم اسلامی کمانڈروں کا تعارف بھی کرواؤں گا اور ان کی قبر پہ بھی لے کے جاؤں گا۔ ایک وہ عظیم شخصیت جو آج سے 1000 سال پہلے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے کی سپہ سالاری کرتے ہوئے دینا کے مقام پر جام شہادت نوش کر گئے تھے، جو کہ جہلم تحصیل دینا، جو دینا نام ہے وہ انہی کے نام پہ رکھا گیا۔ اور دوسری وہ شخصیت جو 550 سال پہلے شیرشاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے کی کمانڈ کرتے ہوئے دونوں باپ بیٹا نے عظیم جنگوں کے اندر حصہ لیا اور عظیم مار کے لڑے۔ ہم جو ہے ان کی قبر پہ جائیں گے، وہاں آپ کو تعارف بھی کروائیں گے اور ان کی قبر پہ حاضری بھی دیں گے۔ تو ناظرین، بہت اہم معلومات اس ویڈیو کے اندر ہوں گی، مکمل ویڈیو کو دیکھیے گا۔ تو پہلے ہم چلتے ہیں 550 سال پہلے اپنی خدمات سر انجام دینے والے شیرشاہ سوری کے قافلے کے سپاہی کی قبر پر حاضری وہاں دیتے ہیں اور وہاں آپ کو مکمل تعارف کرواتے ہیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ چلیں گے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی کی قبر۔ ہم پہنچ چکے ہیں قلعہ روہتاس کے مین انٹری گیٹ پہ۔ یہ مین انٹری گیٹ ہے، وہاں سے قلعہ روہتاس شروع ہوتا ہے، اور قلعہ روہتاس میں جانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو یہاں آنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اور راستہ ہے جو ٹلہ جوگیاں سے آ رہا ہے، اور اس راستے سے ٹلہ جوگیاں سے آتے ہوئی جو ہے وہ آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہ مین راستہ ہے۔ یہاں سے جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو پھر 12 دروازے ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ 7 دروازے جو ہے وہ شیرشاہ سوری نے جو قلعہ بنوایا تھا اس کے 7 دروازے تھے، اور 5 جو دروازے ہیں ان کا جو بیٹا تھا۔ 7 دروازے شیرشاہ سوری کے تھے، اور جو ان کا بیٹا تھا 5 دروازے جو ہے اس نے بنوائے تھے، ٹوٹل جو ہے وہ 12 دروازے تھے۔ تو یہ مین جو ہے وہ انٹری پوائنٹ ہے، تو آپ کو یہ ویو ہم دکھا سکیں مین انٹری پوائنٹ کا، تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم اندر داخل ہو۔ یہ نظر آنے والا جو گیٹ ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو سہیل گیٹ کہا جاتا ہے، اور یہ جنوب سائیڈ ہے، قلعے کی جنوب والی سائیڈ ہے، اور جنوب سائیڈ والا یہ آخری گیٹ ہے۔ اور آپ کو اگر دکھا سکوں تو یہ گیٹ کے بعد یہ راستہ جو اس سائیڈ پہ جنوب والی سائیڈ پہ یہ جو سڑک آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ٹلہ جوگیوں کی طرف جا رہی ہے۔ ٹلہ جوگیاں پہ بھی بہت تاریخی جگہیں ہیں، وہاں ہمارے جو ایٹمی میزائل ہے ان کا تجربہ بھی کیا گیا تھا۔ بہرحال ادھر جائیں گے انشاءاللہ جب، تو وہ بھی آپ کو پوری ہسٹری دیں گے۔ تو ابھی بات کرتے ہیں یہ سہیل گیٹ کی، کہ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو حصہ ہے، یہ جو جنوب سائیڈ والا یہ حصہ ہے، یہ شیر شاہ سوری کے جو بیٹے تھے سلیم خان، جو جلال خان کے نام سے مشہور ہوئے، تو انہوں نے شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد یہ بنوایا ہے۔ جیسا کہ میں نے انٹری گیٹ پہ، قلعے کے انٹری گیٹ پہ آپ کو بتایا تھا کہ 7 گیٹ شیر شاہ سوری کے دور کے ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بنوائے، اور 5 گیٹ جو ہے وہ سلیم خان کے دور کا یعنی وہ قلعہ ہے اور وہ گیٹ ہے۔ تو بہرحال یہ جو گیٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سہیل گیٹ ہے۔ اور اس کا نام سہیل گیٹ کیوں رکھا گیا، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب شیرشاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ دشمنوں پر حملہ کرتے تو ان کے ساتھ ان کے سالار لنگر خان ایک کا نام تھا اور دوسرے کا نام سہیل خان تھا۔ یہ ساتھ ساتھ ہوتے، اور صرف ساتھ نہیں ہوتے تھے بلکہ جو اور قافلہ تھا، لڑنے والے لوگ تھے، ان کی کمانڈ بھی کرتے رہے۔ اور اس قلعے میں لنگر خانی گیٹ بھی ہے، اور جو شیرشاہ سوری والے حصے میں ہے، لنگر خانی گیٹ شیرشاہ سوری والے حصے میں ہے، اور یہ جو گیٹ ہے جس کو سہیل گیٹ کہا جاتا ہے، یہ اس کے بیٹے سلیم خان نے جو حصہ بنوایا تھا قلعے کا، اس سائیڈ میں ہے۔
لنگر خان جو تھے وہ سہیل خان کے والد تھے۔ سہیل خان آخری دم تک شیر شاہ سوری کے بعد بھی ان کے بیٹے سلیم خان کے شانہ بشانہ رہے اور اپنی مجاہدانہ خدمات سر انجام دیتے ہوئے 28 مئی 1597 میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور ان کی قبر جو ہے اسی قلعہ کے اندر بنائی گئی ہے۔ آئیے دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ ہے جی ان کی آخری گرام گاہ، سہیل خان جن کے نام پہ یہ گیٹ بنایا گیا ہے، یہ ان کی آخری آرام گاہ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا سہیل خان گیٹ اور سہیل خان غازی کی قبر پہ بھی آپ نے حاضری دی، تو ابھی چلتے ہیں دینہ میں اور وہاں آپ کو دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے کے کمانڈر سالار کی کارستانی۔ عظیم سپہ سالار محمود غزنوی کے نام سے کون واقف ہیں، جنہوں نے سومنات کے بت توڑے ہیں؟ تو یہاں اکثر یہ جو دینہ ہے، دینہ سوابا جیلم، یہ گزرگاہ رہتی تھی افغانستان کی طرح جاتے ہوئے۔ تو یہ جس ہستی کے آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، دین محمد، یہ سپہ سالار تھے، ہر وقت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک جھڑپ ہو گئی، اس جھڑپ کے اندر دین محمد جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گئے، وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے اس دوران ان کو یہاں دفن کر دیا گیا۔ تو یہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص آدمی تھے جو ان کے ساتھ رہتے تھے، تو وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ تو یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے حضرت بابا دینا شہید، ان کا نام دین محمد تھا اور دین محمد سے بگڑتا ہوا دینا ہوا۔ جس علاقے میں ہم موجود ہیں یہ علاقہ دینہ ہے، تو دینہ انہی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ہیں وہ ہستیاں جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ آگے آنے والوں نے ان کی ہدایات پر، یا آگے آنے والوں نے ان کی جو مقام تھے، ان کی جو مقام تھا، ان کی جو عزت تھی، ان کا جو وقار تھا، انہوں نے جو قربانیاں دی، ان پہ کوئی عمل نہ کرے تو الگ بات ہے۔ سارے حالات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کیا سلوک ہوتا ہے کیا نہیں۔ بہرحال اللہ کرے جس طریقہ سے انہوں نے قربانی دی، ہمیں بھی اللہ پاک قربانی دینے کی توفیق دے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کریں، اللہ کے آگے ہم جھکنے والے بن جائیں۔ جیسے ان لوگوں نے دین کے لیے کام کیا ہے، اللہ کے لیے کام کیا، وہ کسی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکے، تو وہ ہمیں سبق دے گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انہوں نے جو سبق دی ہے، احکامات دی ہے، ان پہ ہم عمل کریں۔ ناظرین، آج کی ہسٹری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل WG میڈیا اردو کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔